بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رواہ مسلم والترمذی وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ سامعین محترم، سلام کی برکات، فیوزات، خیرات اس پر احادیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے 16 احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی، صرف اس جملے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی شان، عظمت، کمالات، انوار و تجلیات، فیوزات، اور جہاں یہ کثرت سے یہ لفظ سلام پھیلایا جائے گا وہاں برکات کیا ہوں گی، اور نگاہ مصطفیٰ اور نگاہ خدا میں اس بندے کا مقام، اجر، اہمیت اور حیثیت اور نوعیت کیا ہوگی۔ آئیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تمہارے اندر ایمان آ جائے۔ فرمایا جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا جب تک اس بندے کے اندر ایمان نہ ہو۔ اگر ایمان ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آگے فرمایا ولا تؤمنوا، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی تحابوا، جب تم آپس میں پیار اور محبت نہ کرو۔ اتنے جملوں میں دیکھ لیں، فرمایا جنت میں تم نہیں جا سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہ آ جائے۔ پھر فرمایا کہ ایمان نہیں آ سکتا جب تک تم آپس میں پیار اور محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہاری اس چیز پر رہنمائی نہ کر دوں، اذا فعلتموہ، کہ جس کو تم پرفارم کرو اور ایکسرسائز کرو، اس پہ ایکٹ اپان کرو، عمل کرو، تو تحاببتم، آٹومیٹیکلی محبت تمہارے باطن دل میں پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے لیے۔ اب بڑی خاص حدیث ہے، میں رپیٹ کرنے لگا ہوں، اس میں 3-4 چیزیں پوائنٹ جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ I want to highlight 4 points narrated by the Holy Prophet, peace be upon him, in this tradition. So this tradition is key to success in each and every walk of life if we act upon this tradition. فرمایا جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے آپس میں محبت کرنا شرط ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپس میں محبت کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی۔ نہ پراپرٹی سے پیدا ہوگی، نہ دولت سے پیدا ہوگی، نہ ویلتھ سے پیدا ہوگی، نہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے پیدا ہوگی۔ ایک عجیب اور گہرا نکتہ دے دیا، فرمایا یہ آپس میں سپورٹ کرنا، ہیلپ کرنا، کوآپریشن کرنا، کولیبوریشن کرنا، یہ ساری باتیں درست ہیں، اچھی ہیں، لیکن آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دلوں کے اندر محبت آپس میں کیسے پیدا ہوتی ہے، دل آپس میں جڑتے کیسے ہیں، دور دل قریب کیسے ہوتے ہیں، بعید دل نزدیک کیسے آتے ہیں، آپس میں پیار کیسے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا آپس میں پیار کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، قریب ہونا چاہتے ہو، تو فرمایا افشوا السلام
بینکم، سلام کو آپس میں کثرت سے عام کر دو، آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کہو، رحمت کی دعا کرو، برکت کی دعا کرو۔ جب سلام کو عام کر دو گے تو اللہ پاک خود بخود تمہارے اندر محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دے گا۔ تو پتہ چلا جنت کے لیے، جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک اس بندے کے اندر ایمان نہ آئے، اور فرمایا ایمان اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک تم آپس میں پیار اور محبت پیدا نہ کرو۔ پھر فرمایا آپس میں پیار اور محبت نہیں آ سکتا جب تم لفظ سلام کو آپس میں کثرت سے ایک دوسرے پر سلام نہ بھیجو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو فرمایا اسے سوسائٹی میں عام کر دو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ جب سلام کثرت سے آتے جاتے کرتے جاؤ گے، اللہ پاک تمہارے دلوں کے اندر محبت کا پودا اور محبت کا درخت اور محبت کا بیج پیدا کر دے گا، اور جب محبت آ گئی تو پھر ایمان آ گیا، اور جب ایمان آ گیا تو پھر داخل جنت کر دیے جاؤ گے۔ اللہ پاک سب پہ کرم اور فضل فرمائے، اور ہمیں سلام کو سوسائٹی اور کمیونٹی میں اسے سپریڈ کرنے، پبلیکیٹ کرنے، پبلیسائز کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔